ہدایت کے بدلے، والعذاب بالمغفرہ اور عذاب کو بخشش کے بدلے میں، فما اصبرہم علی النار بس سو کس قدر یہ صبر کرنے والے ہیں آگ پر، ذالک بأن اللہ بے شک اللہ ذالک بأن اللہ بے شک اللہ تعالی نزل الکتاب بالحق اللہ نے نازل کیا کتاب کو حق کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ اور بے شک وہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں کتاب کے بارے میں، لفی شقاق بعید البتہ وہ مخالفت میں دور جا پڑے ہیں، دور جا گرے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 175 اور 176 ہے۔ کل کے درس میں بتلایا کہ یہودی اور نصرانی لوگ وہ اللہ کے کتاب کو چھپاتے ہیں، علم کو چھپاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے ایک سودا کیا ہے، وہ سودا انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہدایت کے بدلے گمراہی کے بدلے انہوں نے ہدایت کو چھوڑ دیا ہے، یعنی ان کو چاہیے تھا ہدایت اپنے پاس رکھتے، لیکن انہوں نے ہدایت کو بیچ کر گمراہی کو خرید لیا ہے۔ اب یہ کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں آئیں گے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں بدعتی ہوتا ہے، بدعتی اس کو کہتے ہیں، بدعت کرنے والا وہ ہوتا ہے جو غلط کام کو صحیح کام سمجھ کر عمل کرتا ہو، چیز غلط ہو لیکن یہ صحیح سمجھ کر عمل کرتا ہو، ایسے بندے کو کبھی سیدھا راستہ نہیں ملتا، کیوں؟ وہ غلط کو صحیح کہہ رہا ہے۔ اسی طرح ان کافروں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو خرید لیا، اور اللہ فرماتے والعذاب بالمغفرہ اور بخشش کے بدلے میں انہوں نے عذاب کو خرید لیا، بخشش چھوڑ دی، عذاب کو پکڑ لیا۔ اب یہ سارا وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کے ناراضگی کے کام ہے۔ اللہ فرماتے فما اصبرہم علی النار، کس قدر یہ لوگ آگ میں چلانے کے لیے آگ پر صبر کرنے والے ہیں، یعنی یہ آگ کے لیے بےتاب ہے۔ جو شخص گمراہی خرید لے، جو شخص عذاب کو خرید لے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آگ کے لیے صبر کرنے والے ہیں، آگ کے لیے تیار ہو چکے ہیں، اور اب یہ آگ کے اندر ڈالے جائیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ کام اس لیے کیا، ہم نے آسمان سے کتاب نازل کی جو کہ حق کتاب تھی، حق باتیں تھی اس کے اندر، انہوں نے کتاب کے اندر اختلاف پیدا کر دی، مخالفت شروع کر دی، یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات غلط ہے، جو ان کے مزاج کے مطابق بات تھی اس کو صحیح کہتے تھے، جو تھوڑی سخت بات ہوتی تھی ان کے مزاج کے خلاف ہوتا تو اس کی پھر یہ مخالفت کرتے تھے۔ کتاب کے اندر مخالفت شروع کر دی، یعنی قرآن کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے انجیل و تورات میں تو وہ نہیں مانتے تھے، اور نبی علیہ السلام کے بارے میں کوئی بات ہوتی تو وہ نہیں مانتے تھے، جو ان کے مزاج کے مطابق ہوتی تھی مان لیتے تھے، جو مزاج کے خلاف ہوتی تھی نہیں مانتے تھے۔ کتاب کے اندر اختلاف شروع کر دیا، مخالفت شروع کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں البتہ یہ بہت دور کی ضد میں آ گئے، اب یہ لوگ اس مسئلے میں اتنے دور جا چکے کہ واپس پلٹنا مشکل ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے، برا عمل کرتا ہے، تو پھر وہ اتنا دور چلے جاتے ہیں کہ اب نیک عمل کی طرف آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت سارے گناہگار دنیا کے اندر ایسے ہوتے ہیں جو گانے، فلمیں، نشے اور ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کا دل بھی چاہ رہا ہو کہ میں نمازی بن جاؤں، نہیں بن سکتا۔ بہت سارے لوگ ایسے جو اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اور پھر وہ کبھی دل چاہتا بھی ہے کہ میں نیک عمل کر لوں، وہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے جب انسان گناہ کے اندر، بغاوت کے اندر، کفر اور شرک کے اندر دور چلا جاتا ہے، پھر پلٹنا مشکل ہوتا ہے، واپس آنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے یہ کافروں نے کتاب کے اندر ایسی مخالفت کر دی کہ اب یہ بہت دور جا چکے ہیں، اب ان کا واپس آنا بہت مشکل ہے۔ اس دونوں آیاتوں کا ہمیں یہ سبق ملا ہے، ہمیں یہ پیغام ملا ہے کہ ہمیں اللہ کے احکامات کو، نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو دل سے لگانا چاہیے، اور اس کے بدلے کسی چیز کو ترجیح نہیں دینا چاہیے۔ نبی کی سنت پر دنیا کو ترجیح نہ دو، نبی کی سنت پر دنیاوی احکام کو ترجیح مت دو، اللہ کے احکامات پر دنیا کے احکاموں کو ترجیح مت دو، ورنہ پھر اللہ رب العزت کے فیصلے یہی ہوں گے جو ان لوگوں کے بارے میں تھے۔ خلاصہ